پارہ نمبر 18 کا دوسرا ربع سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 74 سے 118 تک ہے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے، آخرت کا انکاری ہوتا ہے، وہ غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے، بے فکری کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی، آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں اس کا ہوتا، وہ صرف دنیا کے حصول میں لگا رہتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے بس کھاؤ پیو عیش کرو، حلال حرام کی کوئی فکر نہیں، دھوکہ دو، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرو، ظلم کرو، بس خود عیش سے رہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ رائے راست سے، ہدایت سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دے تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد چھوٹی چھوٹی سختیاں آزمائشیں آئیں تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ کہا جا رہا ہے پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی عاجزی بھی اختیار نہیں کرتے۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت سے یہ ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے، یعنی پھر دل شکستہ ہو جائیں گے، جیسے قحط پڑ گیا تھا تو نا امید ہو گئے تھے، ہمت ہار بیٹھے تھے اور مایوس ہو گئے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار یعنی دن رات کا آنا جانا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں، یعنی جو پہلوں نے کہا تھا۔ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ کہتے ہیں کیا جب یہ مر کر، یعنی کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجرہ بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ ہے، پارینہ ہے، یعنی تو پرانے قصے ہیں۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، یعنی پھر تمہیں خوف کیوں نہیں آتا؟ پھر تم نے یہ معبود کیوں گھڑ رکھے ہیں، یہ بت اور یہ دیویاں کیوں بنا رکھی ہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے، یعنی مشرکین، کہ یہ بات تو اللہ کے لیے ہے، یعنی یہ شان تو اللہ کی ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے، یعنی کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہا جا رہا ہے وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، یعنی ہر الہ اپنی تخلیق لے کر الگ ہو جاتا، پھر کیا ہونا تھا؟ سرکشی ہونی تھی، اتفاق تو نہ ہوتا نا کہ کس طرح سے حکومت چلانی ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے پر
چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جانے والا ہے، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور انہیں بہت ہی پیاری دعائیں مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے محمد دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے، یعنی میری زندگی میں وہ عذاب آ جائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ سورۃ الانفال میں بھی تھا کہ جب عذاب آتا ہے تو صرف ظالموں کو نہیں پکڑتا، یعنی دوسرے لوگوں پر بھی پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قوت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں، یعنی عذاب ہم لا سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے محبت برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ بہت ہی خوبصورت بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی برائی کرے تو جواب میں بھلائی کر لی جائے، کوئی گالی دے تو اسے دعا دے دی جائے۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے، اس کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ دعائیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر 70 بار بھی واپس دنیا میں بھیجا تو ہر بار یہ انسان وہی کچھ کرے گا جو پہلی بار کر کے آیا ہے۔ اب برزخ کا، قیامت کے دن کا اور حشر کے میدان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان کا وقت برزخ میں گزرے گا، دوسری زندگی کے دن تک، یعنی جس دن قبر سے نکلیں گے۔ پھر جو ہی سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ باپ نہیں رہے گا، بیٹا بیٹا نہیں رہے گا، لیکن اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو کچھ نہ پوچھے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی جن کے اخلاص کے ساتھ اپنی شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق یا اس سے پہلے کی جو جو شریعتیں تھیں اور وہ واقعی اپنے پیغمبر کو مانتے تھے اور انہوں نے جو بھی نیک اعمال کیے تھے وہی کرنے والے فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب بڑا ہی بھیانک منظر آ رہا ہے جہنم کا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی یعنی ہماری کمبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، یعنی اس دن وہ تسلیم کر لیں گے اور پھر کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے، یعنی پھر جو سزا چاہے دے دینا، ابھی ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے گا دور رہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں یعنی جہنم میں، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مخلص اہل ایمان تھے ان کی قدردانی فرما رہے ہیں۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے
جب کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یعنی ان کا تماشا بناتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے، ہم الفائزون، کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا، یعنی اس وقت تو تم نے اس زندگی کو حقیر ہی نہ سمجھا، سب کچھ اسی کو سمجھ لیا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بیکار پیدا کیے گئے ہو، اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے، یعنی آخرت کا تصور ہی تمہاری زندگی میں نہیں تھا۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ لا یفلح الکافرون، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اب سورت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بغیر دلیل کے حق کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ آخرت میں کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محمد کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں میں سے اچھا رحیم ہے، یعنی سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت قد افلح المؤمنون جو ہے اس کی بشارتوں سے شروع ہوئی تھی۔ پہلے فلاح پانے والوں کی صفات کا ذکر تھا، پھر ان کی استقامت کا ذکر تھا، پھر انبیاء کرام سے مثالیں دی گئیں کہ وہ صحیح سچے مومن تھے، اور اس طرح ہر مومن کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ کافر کے نصیب میں ہرگز فلاح نہیں ہوتی، اور مومن کو وہ دعائیں سکھائی گئیں جو اسے اللہ کے دامن رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رکھتی ہیں، یعنی اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین۔ اب ہم سورۃ النور کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بدری سورت ہے، 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورۃ المومنون میں مومن کی جن صفات کا ذکر تھا اور جن اعمال کا ذکر تھا، ان پر عمل کرنے سے جو روشنی ملتی ہے، اس کا ذکر اس صورت میں آ رہا ہے۔ اس صورت میں ان صفات کا بھی ذکر ہے جو اہل ایمان کے شایان شان نہیں بلکہ منافقین کی خصلتیں ہیں، لہٰذا اس صورت میں ان کاموں کا ذکر ہے جو حصول نور کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ وہ امور بتائے گئے ہیں، کام بتائے گئے ہیں تاکہ مومن کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح ہو۔ اس صورت میں عورتوں کے لیے خصوصی احکامات ہیں، کیونکہ عورتوں کی اصلاح ہو جائے تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں معاشرتی قوانین بھی ہیں اور واقعہ افک جو ہے نا وہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ حکم غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے جب جرم ثابت ہو جائے، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ
اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، یعنی شفقت محبت دربی اس حکم میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو تاکہ وہ بھی عبرت پکڑیں۔ اب جو کہا جا رہا ہے وہ حکم نہیں ہے، اخلاقی طور پر کہا جا رہا ہے زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر الا کوئی توبہ کر لے۔ اب حد قذف کا ذکر آ رہا ہے، والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں۔ یعنی جو زنا کا الزام لگائے 4 گواہ نہ لائے تو حد قذف ہوگی اور 80 کوڑے سے مارے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں، یعنی توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو اللہ ضرور ان کے حق میں غفور رحیم ہے۔ اب لعن کا حکم آ رہا ہے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، یعنی وہ 4 گواہ نہ لا سکیں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، یعنی یہ 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گی اس کی یہ قسم، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، یہ بھی 4 گواہوں کے برابر گواہی ہو جائے گی، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ یعنی اب عورت کو سزا نہیں ملے گی، حد جاری نہیں ہوگی، اگر عورت اپنے گناہ کا اقرار کر لے گی تو پھر اسے سزا ملے گی۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا، یعنی تم مشقت میں پڑ جاتے۔ منافقین کے ایک ٹولے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پر تہمت لگائی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے ان کی برات کی، اور ان کی پاک دامنی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے بتایا۔ واقعہ افک جو ہے وہ 6 ہجری میں غزوہ سے واپسی پر پیش آیا تھا۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا رہے ہیں، وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، یعنی منافقین کا ٹولہ تھا۔ بعد میں انہوں نے کچھ مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی تھا۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا، یعنی اس واقعے کو، اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح یعنی کھلا بہتان ہے، اور لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، یعنی الزام لگانے والے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے ہو ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، یعنی تم آگے اس جھوٹ کو پھیلا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، یعنی کوئی دلیل نہیں تھی تمہارے پاس، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ یعنی کسی مسلمان پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور کہاں یہ کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ بہتان لگایا جا رہا تھا۔
کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہے تہمت لگانے والوں کو تم نے ملامت کیوں نہ کی، انہیں چپ کیوں نہ کروایا، یعنی تم تو ان سے بات لے کر آگے سے آگے پھیلاتے چلے گئے۔ کہا جا رہا ہے آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، یعنی فحاشی بے حیائی کا چرچا ہو، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق ہے اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بتدریج نتائج دکھا دیتی، یعنی بڑے خطرناک نتائج نکلتے۔ یہ اللہ کا رحم اور شفقت ہے کہ اللہ نے حقیقت بتا دی، تمہاری اصلاح کر دی۔ یہاں ہر بندہ مومن کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم برے لوگوں کی باتوں سے ہرگز متاثر نہ ہوا کرو اور ان کی ایسی باتوں کی اسی وقت سختی سے تردید کر دیا کرو اور بغیر تحقیق کے ان باتوں کو آگے نہ پھیلایا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹی تہمت لگانے والوں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تھا اور لوگوں کو ان کے قصور کے مطابق جو سزا ہے وہ مل گئی تھی۔ پارہ نمبر 18 کا دوسرا ربع سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 74 سے لے کر 118 تک ہے اور سورہ نور کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک آزمائش آنے پر ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی کبھی کوتاہیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور آزمائش ہی میں چھپی خیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 78 سے لے کر 92 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننا ہے، اللہ کا احسان ماننا ہے، شکر گزاری کرنی ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے اور ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ آیت نمبر 94 سے لے کر 97 تک ہمیں کثرت سے اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے ہمارے رب شیطان کے وسوسوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، بلکہ اے ہمارے رب ہم پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ آیت نمبر 96 ہمیں برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے، یعنی برائی کو بھلائی کر کے دور کرنا ہے۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 118 تک اگر ہم چاہتے ہیں برزخ کی زندگی اور قیامت کے دن کی ہولناکی اور جہنم کے دردناک عذاب سے بچ سکیں اور ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے، تو ہمیں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کرنے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے مغفرت کی اور رحم کی دعائیں کرنی ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 1 اور 2 زانیہ عورت اور زانی مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے اور یہ سزا جو ہے وہ ہمیں سر عام دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ آیت نمبر 4 حد قذف یہ ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے تو اسے 4 گواہ لے کر آنے چاہیے، اگر نہیں لائے گا تو اس صورت میں اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، البتہ اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ غفور رحیم ہے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک لعان کا قانون اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لائے تو 4 بار قسمیں کھائے گا کہ وہ سچا ہے
اور 5ویں بار کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت اس سزا کو ٹالنے کے لیے 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ وہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ قسم کھائے گی کہ اگر وہ شخص سچا ہے تو اس عورت پر اللہ کی لعنت ہو۔ آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک اس میں واقعہ افک جو ہے اس کا ذکر ہے۔ ہمیں بھی کسی پر بہتان نہیں لگانا چاہیے، بغیر تحقیق کے بات آگے نہیں پھیلانی چاہیے، اور تہمت لگانے والوں کو ملامت کرنی چاہیے اور چپ کروا دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔